اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علی عباس ایک بار پھر چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی آخری قسط کو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ نہایت ہی اہم ہے، چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ کریئر کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، دوچار ہوتے ہیں اس کی مشکلات سے۔ بعض لوگوں کو کریئر کا انتخاب کرنے میں، ایک اچھی پروفیشنل لائف کا انتخاب کرنے میں مشکل آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ جس انڈسٹری میں میں کام کر رہا ہوں، جس میں میں نے اپنا کریئر بنایا ہے، یہ آیا اسلامی نقطہ نگاہ سے صحیح ہے یا نہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اسلام کی نقطہ نگاہ کریئر آئیڈینٹیفیکیشن میں جانیں کہ آخر ہمیں نوکری یا بزنس جو بھی ہمارا جو ہے شغل ہے اس کو کیسے انتخاب کریں، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کو بطور کریئر انتخاب کرنا ہو۔ لہٰذا اس ضروری موضوع پہ روشنی ڈالنا اور ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں، علی جناب مولانا سید سرمدی رضوی کراروی صاحب کے جو اس موضوع پہ روشنی ڈالیں گے۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع جو اہم ہے اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے موقع دیا۔ قبلہ میں آپ سے بہرحال اجمالاً ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کی پرنسپلز ہیں، وہ کیا قوانین ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کریئر کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ آپ کا سوال بہت ہی ضروری ہے، خاص کر کے آج کے دور کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہاں پر جو کی پوائنٹ بیان کیا جا سکتا ہے اور جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دین جو ہے وہ صرف علماء کے لیے نہیں آیا۔ دین میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، چاہے عقائد کی بات ہو یا پھر اس کے بعد حلال و حرام کی بات ہو، تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو حلال و حرام ہے وہ کہ جن کے سر پہ پگڑیاں ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ دین کی وہ باتیں کہ جو آپ کے روزمرہ کے کاموں میں ان کا عمل دخل ہے، اتنے احکام آپ کے لیے جاننا واجب ہے۔ یہ تمام علماء کا فتویٰ ہے۔ مبتلا بے مسائل، جی، مبتلا بے جو مسائل ہیں کہ جن سے آپ دوچار ہیں صبح سے لے کے شام تک، ان کا جاننا، مثلا نماز کے مسائل جو ضروری ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک وقت کو آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، آپ کو تیمم کرنا ہے، تو تیمم کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے مربوط کیا مسائل ہیں، اس سے ریلیٹڈ کیا مسائل ہے، وہ آپ کو جاننا چاہیے۔ ویسے ہی کریئر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کی زندگی میں جب ایک بار وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے یا اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ ہو جاتا ہے تو اب کسی ایک کریئر کا وہ انتخاب کرتا ہے، تو اس انتخاب کے بعد اگر اس کو اس چیز کی فکر لاحق ہو کہ آیا یہ جو ہم نے لائن چنی ہے کہ جس میں ہم کام کر رہے ہیں دینی نقطہ نگاہ سے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو مجھے اس موقع پہ وہی واقعہ یاد آتا ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ ایک انسان کو وہ بازار میں ڈانٹ رہے تھے، سرزنش کر رہے تھے کہ تم وہیں والا کام کر رہے ہو، یعنی ایک قوم سے انہوں نے نسبت دی اور کہا کہ تم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس لیے کہ وہ شخص حلال مچھلیاں اور حرام مچھلیاں دونوں کو بیچ رہا تھا۔ مولا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم تجارت میں قدم رکھ رہے ہو، تجارت کے میدان میں، تو پہلے معلومات حاصل کرو۔ اور یہ عاقل انسان کی پہچان بھی ہے کہ پہلے وہ معلومات حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ ہم نے ایک حدیث ختمی مرتبت کی اس سے پہلے بیان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اذا ہممت لامر فتدبر عاقبتہ، کسی کام کے لیے جب تم ہمت کرو، یعنی جب اس کے لیے قدم اٹھاؤ تو اس کی عاقبت کے بارے میں، یعنی اس کے اینڈ رزلٹ کے بارے میں سوچ لو۔ تو یہاں پہ یہ اپلائی ہوتی ہے۔ کریئر جب ہم چوز کر رہے ہیں تو ہم پہلے پوری انفارمیشن لے لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک انڈسٹری میں ہم چلے گئے جہاں ہم نے اپنا کریئر چوز کیا اور اسی میں ہم جاب کر رہے ہیں، بعد میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس انڈسٹری میں جو پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے حرام ہے۔ مثلا یہ انڈسٹری ہے کہ جہاں پہ پورک کے پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ نہیں، ہم کو جو کام ہمارا ہے وہ فار ایگزامپل اس کی ویب سائٹ مینٹین کرنا تھا، نہیں، لیکن آپ کی جو سیلری آ رہی ہے وہ اسی پروڈکٹ کو بیچ کے آ رہی ہے۔ یہ ایک میں نے مثال دے دی۔ تو ہمیں حلال و حرام کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم دین کے نقطہ نگاہ سے جانیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تاکہ اسی طرح سے ہم اپنے کریئر کو چوز کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یعنی اگر ہم کسی کریئر کا انتخاب کر رہے ہیں
تو اس میں مکمل طور سے اس کا حصہ بننے سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ آیا یہ کریئر دینی نقطہ نگاہ سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. قبلہ اسی کریئر کے حوالے سے ایک اور مشکل جو جوانوں کے سامنے پیش آتی ہے، اور ہم میں سے اکثر جوان قبلہ جو اس طرح کی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، چونکہ یہ آرگنائزیشن مکمل طور سے دینی نہ، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ تمام حلال و حرام انجام دے، کیونکہ ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر دین و مذہب کے لوگ اس سے جڑے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا قانون بناتی کہ جس پہ سب لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائیں اور اس کو فالو کریں. لیکن بعض اوقات اکثر لوگوں کے لیے وہاں پہ حلال و حرام کی تمیز کر پانا بڑا سخت ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عام طور پہ تو کام دینی لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس کام کے اندر ہمیں بعض ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑ رہی ہیں جس میں دین جو ہے ہمیں منع کرتا ہے. اب اس میں اسلامک ایتھکس کو اور اس کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں، اس کے حوالے سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے. جی دیکھیے، جب ہم کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ورک فرام ہوم ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے سچویشنز سے جسے کہتے ہیں کنفرنٹ کرنا ہی نہیں پڑتا ہے کہ جہاں ہم کو دین کو فالو کرنا ہے، اور وہ کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ جب ہم کسی جگہ کام کر رہے ہیں، ہم آفس جا رہے ہیں، خاص کر جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا انوائرمنٹ ہے، MNCs کا کارپوریٹ کلچر جسے آپ کہتے ہیں، ایسی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جینڈر انٹریکشن ہے، اپوزٹ جینڈر کے لوگوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن ہے. دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ انٹریکشن بھی حلال کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور اس کو ہم صرف چھوٹے سے ایک جملے میں بتا دیں تو ضرورت کے تحت جو بات کرنی ہے وہ کرنا ہے، ضرورت کے تحت جو انٹریکشن ہے وہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک ٹیم کا حصہ ہوں، اور میری ٹیم میں 4 لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، اور ایک ایسا ایشو آیا کہ ہم نے اس سے کہا کہ ڈو یو نو ہاؤ ٹو ریزالو دس ایشو. یہ ضرورت کے تحت ہمارا سوال ہے، اس میں کہیں سے بھی ہمارے دل میں کوئی مرض نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ اب کام کے بعد بریک ہوا اور ہم نے ایک صاحبہ کا ساتھ اختیار کیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہم کافی پینے چلے گئے. یہ وہ ایشو ہے کہ جہاں پہ اسلام آ کے چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑے، اس لیے کہ قرآن نے بڑا ہی کلیدی جسے کہتے ہیں نا کی جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیا. قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ، بعض جگہ یوں بھی کہا ہے، لیکن جب آیتوں سے آیتیں ملائی جاتی ہیں تو نتیجہ کلی نکلتا ہے. قرآن نے کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، سبحان اللہ، do not follow the footsteps of Satan. not only Satan، یعنی شیطان کے فٹ سٹیپس کو بھی. کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ایک اس کی آسان سی جو علماء نے تفسیر کی کہ ایک جگہ سے جناب ابلیس شروع کرواتے ہیں، اور دھیرے 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 کر کے پھر حرام کی طرف لے جاتے ہیں. کوئی حرام ریلیشن شپ، حرام ٹاکس یا حرام ایکشنز جو بھی ہے. تو یہی شروعات بہت ہلکی ہوتی ہے. بھائی کہا ہے نا، اب وہ ہم بہت زیادہ بات کو نہ پھیلے اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہے نا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، میں تیرے بندوں کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا. یعنی گناہ انجام دے رہا ہوں، کہیں گے کتنا اچھا لگ رہا ہے، مثلا دا گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کلچر، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، میں بہت ہیپی ہوں، بہت کتنا اچھا کام ہے. انسان کو یعنی کہیں سے اگر وہ غافل ہے تو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ حرام کام وہ انجام دے رہا ہے، جبکہ بڑی خوشی محسوس کر رہا ہے کہ کوئی پارٹنر ہے، دیر از سم ون ہو آئی کین ٹاک ٹو. اینڈ ہم کہہ سکتے ہیں ایک جملہ کہہ کے بس جلدی سے آگے بڑھ جاؤں کہ آج کل کا دیکھیے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے سب کانشیس پہ اٹیک کرنا، تو یہ ایک سب کانشیس میں بلیف آ گیا ہے کہ آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے آپ کے لیے یہ ہیوملیٹنگ ہے کہ اچھا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے یا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہماری ریپوٹیشن کے لیے بہت برا ہے، تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. بہرحال تو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریلیجن کے دائرے میں رہیں. کارپوریٹ کلچر میں یہ چیلنجز بہت آتے ہیں. یا پھر دوسرا چیلنج یہ آتا ہے کہ ہم نے ایک ٹیم کا حصہ بن کے کام کرنا شروع کیا، کچھ سکسیس ہمیں ملا تو اب ایک پارٹی رکھی گئی. اب فار ایگزامپل وہاں پہ یہ ہے کہ ڈانس ہو رہا ہے اور پوری ٹیم یہ چاہ رہی ہے کہ آپ بھی آئیے نا. ایسے موقع پہ آپ کو وہاں پہ ہم مروب ہو گئے. ہاں، اب آپ یا میوزک پلے ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے یہاں پہ ایک بہت ہی ضروری نقطہ ہے کہ جو ہمارے ویورز کو، ہمارے جوانوں کو سمجھنا چاہیے. اپنے دین کا اظہار کرنے میں to let the world know what your religion expects from you, never feel ashamed. سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ. تو بھائی
کسی مذہب کا فالوور ہے وہ ہم سے بہت ہی ایزیلی بغیر دشمنی کے کہتا ہے ہم نہیں کھاتے یہ چیز. اف یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں کھاتے, اٹس اوکے اینڈ وی نیور مائنڈ. ہم اپنا الگ ہو جاتے ہیں, ہم کھا لیتے ہیں. ویسے ہی آپ کا دین, آپ کا مذہب, اگر آپ کا ریلیجن آپ سے فلاں چیزوں کو فالو کرنے کو یا ان سے دور رہنے کو کہہ رہا ہے تو پولائٹلی. ایرانی عورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی دوسری کنٹری کے منسٹر نے ہاتھ بڑھا کے ملانا چاہا, دے پولائٹلی ریفیوزڈ کہ آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو شیک ہینڈس وتھ یو. تو ہاتھ ملانا, یا یہ کہ پوری ٹیم کہیں جمع ہوئی ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں, وہ ہم سے کہیں آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز ایکٹیویٹیز. اس طرح کے موقع پہ یہ نہ سوچیں ہم کہ ہمارا مذاق اڑے گا. ہم پراؤڈ ہو کے اور بولڈلی اپنی بات کو رکھیں. موسٹ آف دی کیسز میں اب دیکھیے, آپ کیونکہ خدا کے حکم کو بجا لا رہے ہیں تو وہ بھی مدد کرے گا اور لوگوں کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا کرے گا. اور ایک وقت اگر کوئی آپ کو ہیوملیٹ کر رہا ہے تب بھی وہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے جسے خلوص ہم کہتے ہیں, ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے, اس کی یہ خواہش ہے, اس کی یہ مرضی ہے, ہم یہ کریں گے. کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, اٹ شوڈ ناٹ بادر می. بہت بہت شکریہ, بہت اچھے انداز میں آپ نے اس سینسیٹیو بات کو لوگوں تک پہنچایا. قبلہ اسی سے مرتبط ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں اپنے یعنی ہماری ڈیوٹیز میں سے, یا جس کو ہم کہتے ہیں BAUs, بزنس ایز یوزول, واٹ وی ڈو از دیٹ وی آر باؤنڈ ٹو ٹیل اے لائی ٹو دا کسٹمرز اور ٹو دا اسٹیک ہولڈرز ان وچ وی آر ورکنگ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام جو ہمارے لیے مانیٹری بینیفٹس تو دیتا ہے, ہمارے لیے انسینٹیو ہو گیا, سیلری ہو گیا, اپریزل ہو گیا, نال, بٹ وہ کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی دینی حدود کو عبور کرنا ہوتا ہے. جھوٹ بولنا ہے, کسی کے دوسری کمپنی کے بارے میں برائی کرنا ہے, یا فالس انفارمیشن جسٹ ٹو سیل دس پروڈکٹ ہمیں پہنچانا ہے. اس کے حوالے سے چونکہ ہم باؤنڈ ہیں, ہمیں سیلری اس چیز کی دی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے دین ہمیں کیا کہتا ہے اور کس حد تک چھوٹ دیتا ہے؟ دیکھیے, علماء کا جو اس حوالے سے فتویٰ ہے, خصوصاً آیت اللہ سیستانی جو اس حوالے سے فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے, یہاں پہ دین یہ نہیں کہے گا, اگر بعض لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ کوئٹ, نہیں, یہ کوئی سلوشن اس طرح کا نہیں ہوا. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے کسی غلط کام کو کرنے کے لیے, تو اس ذریعے سے جو کمائی, ہمارا ٹینشن سیلری کا ہے نا, وہ حرام نہیں ہے, مگر یہ کہ اس کام کو کرنے کے جو اثرات ہیں بہرحال وہ آپ پر کہیں نہ کہیں آئیں گے. اس کو انسان اگر وہ واقعاً اپنے دل سے چاہ کے اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہے, اللہ کریم ہے, استغفار کرے, اور تاکہ اس کے اثرات جو اس کی اپنی ذات پہ مترتب ہونے ہیں وہ نہ ہوں. لیکن اگر اس کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے تو اس ذریعے سے اس کی سیلری اس پہ حرام نہیں ہے. تو قبلہ اولاً بہرحال اسی بات سے سوال ذہن میں آ رہا ہے, اولاً یہ کہ بہرحال وہ اس کام کو انجام دیتے ہوئے کراہیت محسوس کرے, جی ٹھیک ہے, لیکن وہ جو بالجبر آپ نے لفظ بولا, اس کی ذرا سی اور تفسیر کریں, جو کہ لوگوں کے لیے جبر الگ الگ معنی رکھتا ہے. ہاں, مطلب یہ ہے کہ if they say that you have to do this and this is mandatory for you, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ہماری اپنی کمپنی میں جو یعنی ہمارا جو بزنس ہے یہ اس کا پارٹ ہے کہ ہم دوسری کمپنیز کو جسے کہتے ہیں کہ لو کوالٹی کے ان کے پروڈکٹس کو دکھائیں اور اپنے پروڈکٹس کو ہم ہائر کوالٹی کے بتائیں, یا واٹ ایور کائنڈ آف لائی یو ہیو ٹو ٹیل. اگر آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ مجبور ہو رہے ہیں. جبر سے میری مراد یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں وہاں پہ, یو آر انڈر فورس اینڈ دیر از نو آپشن. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ آپ پہلی بار اس چیز کو ٹرائی کر لیں کہ سر از اٹ پاسبل کہ ہم یہ کام نہ کرتے ہوئے اپنے گول کو اچیو کریں. صحیح, بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اوکے سم ٹائمز دی سسٹم از فلیکسیبل, تو ٹھیک ہے, دیٹ از دی بیسٹ سولوشن اینڈ وہی ہونا ہی چاہیے. لیکن ان کیس آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہے, یو ہیو ٹو ڈو دس اینڈ یو آر ہیلپ لیس جسے کہتے ہیں, اور وہاں وہ مکمل اسلامی حکومت نہیں ہے اور نہ وہ نظام ہے, اور آپ مکمل طور سے مجبور ہیں, آپ کے پاس جاب سوئچنگ کا بھی آپشن نہ ہو, یعنی ہر لحاظ سے آپ باؤنڈ. جی, تو ایسے موقعوں پہ پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے دل میں, جو آپ نے بھی بات کہی کہ آپ اپنے دل میں یہ کراہت رکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے, اس کے بعد بھی ہم سے کروایا جا رہا ہے اور ہم مجبور ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ خدا حافظ اور بغل میں دوسری کمپنی کھلی ہے وہاں گئے, یہاں صبح چھوڑی وہاں شام کو کر لی. ایسے موقع پہ آپ جو ہیں اگر اپنے دل میں کراہت رکھ رہے ہیں تو یہ
آپ کی اپنی سیلری آپ کے لیے حرام نہیں ہے، اور لیکن یہ استغفار کام، اس کام کے اثرات ہم پر اثرات ہو سکتے ہیں، مگر کیونکہ یہ اس لیے علماء کا فتویٰ ہے کیونکہ یہ وہ والا حرام نہیں ہے کہا جائے کہ نہیں دن میں ایک بار ایک گلاس شراب پینی ہی پینی ہے، یا یہ کہ اگر اس کمپنی میں کام کرنا ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کو حرام ریلیشن شپ میں آنا پڑے گا، زنا مثلاً کرنا، اس طرح کا کوئی اگر حرام کام ہے تو دن یعنی وہ جو ڈیفائنڈ حرام ہے جو اسلام نے پہلے سے ڈیفائنڈ کر دی، پری ڈیفائنڈ، ان کے علاوہ جو سچویشنل پرابلمس آ رہی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور بہرحال قبلہ نے اس سے پہلے اس بات کا جواب دے ہی دیا کہ ایسی مشکل میں پڑنے سے پہلے آپ اپنا کریئر کا انتخاب کیا کرنا ہے یہ ضرور دیکھ لیں. ایسی لائن کو چوز نہ کریں کہ جہاں جھوٹ بول کے کام چلتا ہو. تو اولاً یہ قبلہ کے کریئر کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان دیکھ لے کہ کس مشکلات سے ہمیں گزرنا پڑ سکتا ہے. اور دوسرا یہ بہرحال زبان پہ بات آ گئی تو کہہ دیتے ہیں کہ اسی بنا پہ اسلام نے کسی کے ماتحت رہ کے کام کرنے کے بجائے آزادی سے بزنس کرنے کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے تاکہ آپ ان سب مشکلات سے دوچار نہ ہو. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں اس چیز کو ایکسپلین کیا اور امید ہے کہ ویورز کے لیے یہ مفید ثابت ہوا ہوگا. ایک بہت ہی اہم، اور آج کے زمانے میں چونکہ ابھی ہم لوگ گزشتہ ایپیسوڈ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے، اٹ از آلسو بینگ کنسیڈرڈ ایز اے کریئر. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو یا روبوٹکس ہو یا بایو ٹیکنالوجی ہو، یہ جو فیلڈ ہے جس میں ہم ہیومن لائک کیریکٹرز کو ڈیولپ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک باڈی کی شکل میں ہو، روبوٹ کی شکل میں ہو، یا ایک کمپیوٹر کی شکل میں ہو جو انسانی مزاج کے قریب مزاج رکھتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس خصوصاً فیلڈ سے جڑنے کے لیے اسلامی نقطہ نگاہ کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ اس سے جڑنا چاہیے، اس میں اپنا کریئر اور اپنی پڑھائی لکھائی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو مراجع کے اگر جو ہے وہ ہم جا کے دیکھیں تو فتویٰ ممکن ہے اس بارے میں کسی کا ہو. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ کوئی فتویٰ ہو، لیکن مجھے تو نہیں یاد آ رہا ہے کہ ایسا کوئی فتویٰ اسپیسیفکلی اس کوشچن کے آنسر میں ہو. لیکن یہاں پہ اگر ہمارے پاس فتویٰ نہیں موجود ہے کسی ایک پارٹیکولر بہت ہی پارٹیکولر سچویشن کے لیے، اور اگر ہم سچویشن کو پارٹیکولر کرتے چلے جائیں تو ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمیں فتویٰ مانگنا پڑے گا ایگزیکٹلی ایک پارٹیکولر سچویشن کے لیے فتویٰ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جنرل پرنسپلس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. وہ جنرل پرنسپل یہاں کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انڈسٹری اور روبوٹکس کی اور بایو ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے، اور یہاں پہ ہیومن لائک اسٹرکچرس کریٹ کیے جا رہے ہیں اینڈ دے ایکٹ آلموسٹ لائک ہیومن بینگ. کیا اس طرح کی انڈسٹریز میں کام کرنا جائز ہے اسلام کی نظر میں؟ تو دیکھا جائے یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا کہیں سے کوئی حرام کام ہو رہا ہے یا یہ کہ نہیں یہ صرف جو ہے وہ ترقی کے لیے ہو رہا ہے اور ریسرچ کے لیے ہو رہا ہے. تو وہ مجسمے بنانے والا جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ یہ مجسمہ نہیں ہے بلکہ ایک ڈیوائس کریٹ کی گئی ہے کہ جس کے اندر بہت سی کیپیبلٹیز رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یعنی جو جنرل پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرام کام اس ذریعے سے ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا اس انڈسٹری میں کریئر بنانا غلط ہے. میں اپنے ویورز کے لیے ایک پوائنٹ عرض کر دوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہاں پہ حرام کام کیا ہو سکتا ہے. بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور ایک سپرفیشل انداز میں اپنی بات کو کہہ کے گزر جاؤں کہ اس وقت ایسے روبوٹس بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں وتھ AI فیچر ایمبیڈڈ کہ جو ایک خوبصورت جسم رکھتا ہے صنف نازک کا، اور وہ آپ نے مثلاً اس کو خرید لیا، آپ کے پاس اس کے ریموٹ ہے یا جو بھی آپ اس کا انسٹرکشن وغیرہ جیسے بھی دیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو انٹرٹین کر سکتا ہے ود ان ڈبل کوٹس، انٹرٹین کر سکتی ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو حرام کی طرف ہے، یعنی کہ ایسا روبوٹ کریٹ کیا گیا فیمیل روبوٹ کہ جو آپ نے خریدا اینڈ یو آر ٹریٹنگ اٹ ایز اے سافٹ ٹوائے، جیسے کہ وہ زمانے میں لوگ کنیز کا استعمال سماج کر لیا، آج کے زمانے کی AI کنیز. تو یہ ایک حرام مثال ہمارے سامنے آ گئی جو بڑی خطرناک ہے آنے والے دور میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا اگر کچھ ہے تو آف کورس یو کی ناٹ جوائن سچ این انڈسٹری. لیکن اگر ریسرچ اور گروتھ کے کام ہو رہے ہیں یعنی جو انسانی ارتقاء میں مددگار ثابت ہو، ان کے علاوہ جتنی بھی تمام چیزیں ہیں جو نقصانات ہیں انسانیت کے لیے بھی اور بہرحال آگے آنے والی ترقی میں بھی رکاوٹ ہے، پرسنل لیول پہ اور سوشل لیول پہ آپ اس کی طرف نہ جائیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے انداز میں آپ نے قبلہ
اس کے بارے میں بیان کیا کہ کس طریقے سے ہم کریئر کا انتخاب اگر اس میں بھی چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ان نازک پہلوؤں کے اوپر ہمیں نگاہ رکھنی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خوب قبلہ, ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اکثر جو ہے ہم لوگ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے ورک لائف بیلنس, جی, جو بہت مشہور ہے, اور سوال میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کریئر گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جو فیملی کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو قربان کر دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ فیملی میں اتنا انڈلج ہو جاتے ہیں کہ اپنی جو ترقی ہے, پروفیشنل جو ترقی ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں ٹائم دینا چاہیے, یہاں نہیں, یہاں ٹائم دینا چاہیے, یہاں نہیں. اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے جو عام طور پہ ایک ٹرم رائج ہے ورک لائف بیلنس کا, لوگوں نے, الگ الگ اسکالرز نے, الگ الگ تھنکرز نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں. ہم اسلامی نقطۂ نگاہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے. دیکھیے, ترقی جو لفظ ہے نا, اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے یا ہم اس کو ڈیفائن کر لیں, ترقی کا مطلب یہ ہے کہ گول سے قریب ہونا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اپنی دنیا میں ایک گول سیٹ کیا ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, تو آپ 10th پاس کیا, آپ نے قریب ہوئے, 12th پاس کیا, پھر اس کے بعد آپ میڈیکل کالج گئے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے آپ اپنے گول سے, تو یہ جو 10th 12th اور پھر اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے کر کے 5 سال اپنے گزار رہے ہیں MBBS کے, یا آپ اپنے گول سے قریب ہو رہے ہیں, تو وی کین سے کہ یو آر پروگریسنگ. مگر ایک وقت کو یہ ہے کہ ایک صاحب نے ترقی کر کے ایک ایسی چیز بنائی کہ جس کے پھٹنے سے 1000 لوگ مر گئے, تو یہ ترقی نہیں کہی جائے گی نا. سبحان اللہ. یہ تو ڈسٹرکشن تھا, یہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں تھا. میں ایک بام کی مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی ترقی نہیں ہے. اب میں اس بات کو بار بار دہرانا نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ ہماری اپنی اس ورلڈلی لائف کا بھی, یعنی جو ہمارا جو کریشن ہوا ہے, اس کا بھی ایک پرپس ہے جو قرآن نے بھی ہم کو بتا دیا. تو ہم اس سے اگر قریب ہو رہے ہیں تو یہ ہماری ترقی ہے. ایک وقت کو اگر ہم بہت زیادہ کام کر کے کروڑپتی بن گئے, لیکن نہ ہمیں اپنی بیوی سے کوئی اتنا زیادہ کانٹیکٹ مینٹین کرنے کا چاہ رہے ہیں ہم, نہیں, لگاؤ کی بات بھی آپ ابھی چلیے ایک وقت کو مان لیے, ہمیں بہت لگاؤ ہے, مگر ہم کریئر سے اتنا آبسیسڈ ہیں اور اپنی فائنینشیل گروتھ سے اتنا آبسیسڈ ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے لگاؤ تو بہت ہے, لیکن اس کو چاہ کے بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, اور اپنے بچوں کو چاہ کے بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پیرنٹس کو بھی چاہ کے ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, بیکاز وی آر ورکنگ لائک 18 hours a day, اور جتنا ٹائم بچتا ہے بس ہم سوتے ہیں. صحیح. تو آپ خود بتائیے, ایسا انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از ہی ہیپی ایون دو ہی ہیز کروڑس ان ہز بینک؟ خوش نہیں ہے نا. جبکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی ترقی کر رہا ہو تو اسے خوش ہونا چاہیے. بے شک. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے, بہت پیسے والے آپ کو ملیں گے کہ جو اسٹریس کا شکار ہیں. بے شک. بھیا اسٹریس تو اس کو ہونی چاہیے کہ جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, مگر وہ کہاوت بھی مشہور ہے اور وہ ریالٹی بھی ہے کہ ایک مزدور چین کی نیند سو جاتا ہے, اور ایک کروڑپتی جو ہے وہ اپنے 1 کروڑ کے بستر پہ بھی چین کی نیند نہیں آتی ہے. اور وہ بات بھی اچھی کہی جاتی ہے کہ پیسے سے بیڈ خریدا جا سکتا ہے, نیند نہیں خریدی جا سکتی. تو ترقی اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا, جو آپ نے ورک لائف بیلنس کے بارے میں سوال کیا, آپ کی اپنی ایک ضرورتوں کی لمٹ ہونی چاہیے. دیکھیے, یہ کوئی اچھا ٹاسک یا کوئی اچھا ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم اتنا کمائیں گے کہ میری آنے والی 5 نسلوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ کہیں سے اپریشیٹ نہیں کرے گا دین اس کو آپ کے, یا آپ ایسا ٹاسک سیٹ کریں اپنی لائف میں کہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ ہماری آنے والی 5 نسلیں گھر بیٹھ کے کھائیں گی, کچھ نہیں کمانا پڑے گا. ہر ایک نسل کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. وہ تو کاہل ہو جائیں گے, کامچور ہو جائیں گے, وہ کرمنلز بن جائیں گے جب اتنا پیسہ ان کے پاس ہوگا, کچھ کرنے ہی کو نہیں ہے. آپ اپنی اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی اور جو بھی لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں, دوز ہو آر ڈیپینڈنٹ اپون یو, وہ سب آپ کی ضرورت کے دائرے میں آتے ہیں. ضرورت آپ کی جتنے میں پوری ہوتی ہو اتنا کام کر کے اتنا بنانا, اور فیوچر کے آپ کے جو اپنے پلانس ہیں اس حساب سے جو بھی آپ کی اپنی کمائی اور سیونگس ہے. اب اس کے بعد کا جو آپ کا ٹائم ہے عبادت میں, اور کیونکہ دیکھیے انسان کو 3 قسم کے تعلقات مینٹین کرنے ہوتے ہیں. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک ہے ہمارا اپنے کریٹر سے تعلق, وہ ہمیشہ مینٹین رہے, کرنٹ آتا رہے. ایک ہے کریشن سے تعلق, ماں باپ, بیوی, بچے, رشتہ دار, محلے والے وغیرہ وغیرہ. ایک ہے اپنے نفس سے تعلق کہ ہم نے اپنے نفس کو کتنا فوڈ دیا, اپنی اسپرٹ کو, اپنی روح کو کتنا فوڈ دیا, خالی میٹیریلسٹک لائف میں لگے رہ گئے. تو یہ سارے ایسپیکٹ آپ کو پورے کرنے ہیں. ترقی کسی ایک جانب سے نہیں ہوتی ہے, ہمیں جانبیں ہوتی ہے نا, ہر طرف سے ترقی ہونی چاہیے. تو ورک لائف بیلنس بہت ضروری ہے. اور کریئر گروتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں فیملی کو, تو ایسی گروتھ کو دین گروتھ نہیں مانتا.
گروتھ صرف وہ ہے کہ جو 360 ڈگری آپ کو گروتھ دے رہی ہو. سبحان اللہ. یعنی بہت اچھے انداز میں آپ نے کہا کہ صرف مٹیریل گروتھ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی اگر صرف ہم مٹیریلسٹک گروتھ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایموشنل گروتھ ہے, ایبسٹریکٹ گروتھ ہے, جو فیملی کی نیڈز ہیں وہ سب پوری نہیں ہو رہی, وہ وہیں کی وہیں دھری ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ مٹیریل کے ساتھ ساتھ ایموشنل گروتھ بھی, ایبسٹریکٹ گروتھ بھی, ریلیشن بھی بنایا جائے. اور بہرحال بڑی اچھی ایک حدیث امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یاد آتی ہے. یہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ اپنے نظام الاوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو, جس میں ایک حصہ کسب معاش کے لیے کہا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا 75% آپ کو کسب معاش میں دینا ہے, بلکہ ایک حصہ کسب معاش, ایک حصہ اپنے خدا کے لیے رکھو, ایک حصہ اپنے سوشل حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے رکھو. تو لہٰذا یہاں پہ یہ سارے کے سارے ایسپیکٹ آف لائف جو ہے انسان کو مکمل کرتے ہیں, تب جا کے وہ اطمینان حاصل کرتا ہے. لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ جواب جو ہے مومنین کے لیے مفید ثابت. اگر کوئی بات اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کریں. یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں, آپ کے اس حوالے سے کچھ فیڈ بیکس ہوں تو آپ کامنٹس میں اس کو بتا سکتے ہیں, یا آپ کے اپنے سوالات ہوں تاکہ آئندہ اگر ہم ان سوالات پہ بیس کچھ ایپیسوڈز بنانا چاہیں تو ہمارے پاس ایک ٹاپکس کی لسٹ ہو جس کے ذریعے جس پہ بیس ہم اپنی ایک نئی سیریز کو بنا سکیں. اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اور ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیوز کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اہل بیت علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سب تک پہنچیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ العلم نشرہ, علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے. لہٰذا ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ جو بھی معلومات ہیں ہمارے پاس اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں. اور میں قابل مبارکباد ہیں کہنا چاہوں گا ون ٹی وی کی ٹیم اور یہ پلیٹ فارم اور جتنے بھی ہوسٹ حضرات آتے ہیں انکلوڈنگ جناب علی عباس صاحب, کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک تعلیمات اہل بیت علیہم السلام پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ قبلہ. اور اسی کے ساتھ ہم اس سیریز کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور نئی اور بہترین اور وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک سیریز کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم, خدا حافظ.